السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا جو مسئلہ وہ زکوٰۃ کے متعلق ہے۔ لوگ مسلمان زکوٰۃ رمضان کے مہینے میں نکالتے ہیں۔ یہ بات تو آتی رہتی ہے، آپ کے سامنے کافی سنی ہے، کافی پڑھی ہے، کافی ہم نے بتایا، اوروں نے بتایا، آپ نے کافی سنی اور کافی دن سے آپ سنتے آ رہے ہیں زکوٰۃ کس پر فرض ہے، زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، زکوٰۃ کیسے نکالنی ہے، زکوٰۃ کس چیز پر ہے، سونے چاندی پر ہے۔ لیکن ایک اہم مسئلہ جو ہمارے سامنے آج تک نہیں آیا ہوگا تو بہت بہتر بات ہے، لیکن اکثر لوگ ایسے ہیں جو اس مسئلے سے ناواقف ہوتے ہیں اور ان کے سامنے مسئلہ بہت کم آتا ہے، اور لوگ اس بات کو پوچھتے بھی نہیں ہیں، اور وہ جو غلط مسئلہ ہے اس کو سمجھتے ہوئے اسی کے مطابق زکوٰۃ کو ادا کر دیتے ہیں۔ اور یہ مسئلہ جو ہمارا ہے وہ ہے جو تاجر لوگ ہیں ان کے متعلق، جو تجارت کرتے ہیں، کسی کے پاس دکان ہے، پرچون کی دکان ہے، کرانے دکان ہے، یا کپڑے کی دکان ہے، یا جس چیز کی بھی دکان ہے، وہ دکاندار لوگ خاص طور سے اس بات کو دھیان سے سنیں اور کوشش کریں سمجھنے کی۔ بات یہ ہے کہ جو زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے وہ اس ریٹ کے حساب سے ادا کی جاتی ہے جو ریٹ ہمارے پاس آ کر پڑا ہے سامان، یا اس ریٹ کے حساب سے اور اس قیمت کے حساب سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی جو ہم اس کو بیچنے والے ہیں جتنی قیمت میں، کیونکہ ہم نے کوئی چیز 10 روپے کی خریدی ہے تو 10 میں تھوڑی بیچیں گے اس کو، تو خریدی 10 میں ہے تو 15 12 13 روپے میں بیچیں گے۔ تو اب زکوٰۃ جو ہوگی، مثال کے طور پر میں نے کپڑا خریدا اور کپڑے کی قیمت تھی 1000 روپے، اب میں اس 1000 روپے میں تھوڑی بیچوں گا جب دوسرے کے لیے بیچوں گا، اب اس کو جو بیچوں گا میں 1500 روپیہ 1200 1300 روپے، کیوں؟ میں بھی تو کچھ کمانے کے لیے یہاں بیٹھا ہوا ہوں دکان کر۔ تو آپ جو یہ زکوٰۃ ہوگی، کیا جو خرید کر 1000 روپے میں ہمارے یہاں آئی تھی یہ چیز، یہ کپڑا یا کوئی اور چیز دوسری کوئی بھی اشیاء ہو، اس کے حساب سے زکوٰۃ نکالنی ہوگی، یا جتنے میں ہم اس کو بیچیں گے اس کے حساب سے زکوٰۃ نکالنی ہوگی؟ یہ بات بڑی سمجھنی ہے۔ دیکھو، یہ بات یاد رکھی جائے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ اس کی مثال ایسے ہی ہے آسان الفاظ میں، جیسے ہم نے ایک پلاٹ خریدا ابھی ہم نے 1 سال پہلے، کیونکہ جو پلاٹ کا جو کاروبار ہوتا ہے نا، یہ بڑا کاروبار ہوتا ہے، بڑی اس میں بڑھوتری ہوتی ہے، کچھ دن بعد ہی اس کی قیمت ڈبل ہو جاتی ہے۔ تو ہم نے جب وہ خرید کر ہم نے وہ پڑا ہوا ہے، اور اس کی قیمت ہم نے 10 لاکھ میں وہ خریدا تھا اس وقت۔ ابھی 1 سال بعد اس کی قیمت ہم نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے اس کی، کیونکہ ہم نے تو بیچنے کے لیے خریدا تھا۔ اب اس کی قیمت مثال کے طور پر 15 لاکھ ہو چکی ہے یا 12 لاکھ۔ اب آپ خود بتائیں، اب آپ زکوٰۃ اب کتنے کی دیں گے؟ آپ کو معلوم ہے کہ بھائی میرا تو یہ جو مال ہے یہ 15 لاکھ کا ہے، تو زکوٰۃ 15 لاکھ کی دوں گا میں، اور اس طرح ہر ایک ادا بھی کرتا ہے۔ ایسے ہی کیا ہے، یہ مسئلہ ہے دکان کا، تاجر لوگوں کا ہے، کاروباری لوگوں کا، کہ ان جو خرید کر لائے ہیں نا اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، جتنے میں آپ اس کو بیچیں گے زکوٰۃ اس کے اعتبار سے آپ کو دینی ہوگی۔ آپ اس مسئلے کو سمجھیں، آپ 10-20 روپے کے لالچ میں اپنے کیا ہے زکوٰۃ کو خراب نہ کریں کہ زکوٰۃ ادا نہیں ہو رہی، آپ کیا کر رہے ہیں، اس لیے آپ زکوٰۃ دیں۔ اگر آپ 1000 روپے کا کپڑا لیا ہے مثال کے طور پر، 1200 کا ہے تو 1200 روپے کی زکوٰۃ آپ کو دینی ہے۔ آسان الفاظ آپ کو اتنے روپے کی زکوٰۃ دینی ہے۔ ایسا نہیں ہے جو زکوٰۃ کی کیا ہے، بہت سے لوگ ایسے بھی پوچھتے ہیں کہ ہمیں تو معلوم نہیں، کبھی اتنے میں فروخت ہو جاتا ہے، کبھی اتنے میں فروخت ہو جاتا ہے۔ بھائی آپ کو معلوم ہوتا ہے، جو آدمی کاروبار کرتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے اتنے میں نہ تو اتنے میں تو بیچے گا ہی۔ آپ کیا ہے 10-20 روپے جن آپ کو امید ہو اتنے کیا بڑھا کر دے دیں، اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ 10-20 روپے اللہ کے راستے میں نکل جائیں گے، غریبوں کے پاس چلے جائیں گے، تو اتنی گہری بات میں نہیں جانا چاہیے۔ آپ کیا ہے زکوٰۃ ادا کر دیں، اور یہ زکوٰۃ ادا جو کی جائے گی آپ اس اعتبار سے کی جائیں گی جس اعتبار سے آپ سامان کو فروخت کرنے والے ہیں۔ اللہ آپ کو بھی، مجھ کو بھی، اور تمام جو کاروباری جو لوگ ہیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زکوٰۃ کو شریعت کے اصول کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے دعا کی درخواست۔